ان کی والدہ بہت ہی بڑی ولیہ زاہدہ اور بہت پارسا خاتون تھی. ان کا نام تھا بی بی راستی. ان کی والدہ ماجدہ بی بی راستی بہت ہی متقی پرہیزگار خاتون تھی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی پارسائی، تقویٰ، طہارت اور ولایت اور روحانیت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت سلطان باہو کے والد حضرت بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو حضرت بایزید محمد ویسے تو خاندانی طور پہ خود بھی ایک نیک انسان تھے، شریف النفس، اور ان کا شمار یقین بہت اچھے اور نیک لوگوں میں ہوتا تھا. مگر اس پاک صاحب بی بی راستی سے جب نکاح ہوا تو اس کے تقویٰ و طہارت کا عالم یہ تھا اس خاتون کا کہ انہوں نے ان کی زندگی میں آ کر ان کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کی مزید. اور خود ان کو جہاں تک یہ تھے ولایت اور روحانیت میں اس سے کہیں آگے پہنچنے کا موقع ملا، بڑا چینج آ گیا. اور واقعی عورت کی زندگی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے مرد کی زندگی پر. بچوں کو تو خیر عورتوں سے بہت کچھ ملتا ہے، اگر عورتوں میں نیکی، پاکی، طہارت اور عفت مآبی اور شرم و حیا ہو تو بچے بھی اسی طرح تربیت پاتے ہیں جتنا ماں کے اندر ہوتا ہے. لیکن مرد بھی، شوہروں کو بھی گھر کے اندر پاک باز اور نیک خواتین سے بہت کچھ اثرات معلوم ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات جو فرمائی اس کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک متاع ہے، یعنی ایک سامان ہے. وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، اور بہترین متاع اس دنیا کے سارے سامان میں نیک عورت ہے. نیک عورت، پاک باز عورت، یہ بہترین متاع اس کو کہا گیا ہے. اور ایسی عورت یقیناً گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور پورے گھر کو ایک خاص ڈگر پہ چلا دیتی ہے بڑے آرام سے. عورت میں یہ صلاحیت ہے. لیکن اگر عورت کا کردار صحیح نہ ہو اور اس کے اندر نیکی و پاک بازی کا مادہ نہ ہو تو پھر گھر جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل سے آگے بڑھ پاتے ہیں. ان کے اندر اصلاح و تربیت کا عمل پھر تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور وہ بگاڑ پھیلتے پھیلتے پورے گھرانے میں، سارے بچوں میں، یہاں تک کہ شوہر بھی بہت سے بیچارے ایسی عورتوں کے ہاتھوں برباد ہو جاتے ہیں. وہ عورتیں جو صرف خواہشات کے تحت زندہ رہتی ہیں اور جنہیں صرف حرص و حوث سے غرض ہوتی ہے، وہ اپنے شوہروں کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس لیے اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں توجہ کی بہت ضرورت ہے کہ خواتین کو کتنا پاک باز ہونا چاہیے. لڑکوں سے زیادہ اپنی بچیوں کو پاک بازی سکھائیں، ان کو عفت اور حیا کی تعلیم دیں اور ان کو خوف خدا ان کے اندر پیدا کریں. اور عورت کے اندر چونکہ صنف نازک ہے تو جلدی اثر ہوتا ہے. اگر اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہو تو اس میں جلدی اثر ہوتا ہے. مگر افسوس کہ آج بچیوں کو بچوں سے زیادہ آزاد کر رکھا ہے، لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ آزاد کر رکھا ہے. جو کام، جو چیز لڑکا نہیں کر پاتا وہ لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں. جو کپڑا، جو لباس لڑکا نہیں پہن سکتا، مرد نہیں پہنتا، وہ لڑکیاں پہن رہی ہیں. جسم کا جو حصہ لڑکا نہیں کھول سکتا، باہر حصہ، وہ لڑکیاں کھولے پھر رہی ہیں. توبہ توبہ. تو یہ معاشرہ، پھر ایسے معاشرے میں پھر کس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے اور کیسے مرد آگے آئیں گے تو پھر وہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں.